गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, आज का जो वाक़या है वो भी नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पंजाब के ज़िला खानेवाल में कस्बा तलम्बा के इलाका 17 मोड़ में ये वाक़या पेश आया है। वाक़या कुछ यूँ है कि 12 फरवरी 2022 को, जो कि सैटरडे की शाम बनती है, उस टाइम पे इस इलाके में एक शख्स पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कुरान की तौहीन की है और उसके बाद आसपास के लोग सारे मुश्तिल हो गए और उन्होंने इस शख्स पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। इस शख्स को पत्थर मारे, इस शख्स को ईंटें मारी और इन्होंने उसको इतना मारा कि उसकी जान उधर ही चली गई। और उसके बाद ये लोग इस शख्स की लाश उठा के एक दरख्त के पास लेके गए और रस्सी से इन्होंने दरख्त के साथ उस शख्स की लाश को लटकाया और बाद में काफ़ी देर तक उसकी लाश को भी डंडों से और लाठियों से और पत्थरों से मारते रहे। और देखें, जब पुलिस उस मुकाम पे पहुंची है तब ये लोग इतने मुश्तिल थे कि इन्होंने पुलिस पे भी पथराव करना शुरू कर दिया और इसमें पुलिस के भी कुछ एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस काफ़ी देर बाद उस शख्स की लाश हासिल करने में कामयाब हुई। मुझे तो समझ नहीं आती, इन्होंने इस कानून को मजाक बना के रख लिया है। किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं ये लोग और किसी को भी ये ऐसे उठा के कत्ल कर देते हैं। इससे पहले दिसंबर में ही अभी श्रीलंका के प्रियंका कुमारा के साथ ये वाक़या हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही वाक़या हुआ था और अभी वो हम भूले नहीं थे कि एक नया ऐसा वाक़या हो गया है। तो देखें, इस वाक़ये में इन्होंने इस शख्स की लाश की बेहुरमती की, जैसे कि आपको बताया कि इसकी लाश को इन्होंने दरख्त पे लटका के काफ़ी देर तक उसको मारते रहे, उसकी लाश को। और प्रियंका कुमारा का भी आपके सामने ही है कि उसकी लाश को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बेहुरमत किया, उसकी लाश को काफ़ी देर तक मारते रहे, उसके बाद उन्होंने उसकी लाश को जला भी दिया। तो देखें, पाकिस्तान में बहुत दफ़ा देखा गया है कि ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो लाशों को ये लोग बहुत ज़्यादा बेहुरमत करते हैं। इस तरीके से लाश को काफ़ी देर तक ये लोग मारते रहते हैं। ऐसा ही एक और वाक़या पेशावर में भी हुआ था। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था मिशाल खान, उसकी लाश के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था। उसकी लाश के इन्होंने पूरे कपड़े उतार दिए थे और उसकी लाश को ये लोग काफ़ी देर तक मारते रहे थे। तो देखें, दुनिया का कोई भी कल्चर या कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी की लाश को इस तरीके से बेहुरमत किया जाए। देखिए, हर जगह पे लाश की बहुत इज्जत की जाती है और देखें, अगर कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए तो लोग उस लाश की इज्जत के लिए एक कपड़ा उठा के उस लाश के ऊपर डाल देते हैं। इतनी इज्जत की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में तो लाश की कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन फिर ये लोग जिंदा इंसान की इज्जत नहीं करते तो लाश की इज्जत हम इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती, इन्होंने उस शख्स को मार दिया और उस शख्स की जान चली गई, उसके बाद ये उसकी लाश को भी मार रहे हैं। इसकी लाश में से क्या निकालेंगे ये लोग? और फिर ये लोग बस इसका एक यही जवाब दे देते हैं कि भाई ये लोग मुश्तिल हो गए थे। एक तो ये मुश्तिल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, एक उधर इंडिया में मुस्कान है, वो भी बड़ी मुश्तिल हुई थी। एक तो खुद कानून की उसने खिलाफ वर्जी की थी, खुद वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई थी, बुर्का पहन के आ गई जो कि उस कॉलेज में मना है, फिर भी पहन के आ गई और फिर खुद ही मुश्तिल होकर नारे भी लगाना शुरू हो गई और फिर सारा पाकिस्तान भी उसके साथ मुश्तिल हो गया और उस लड़की के साथ मिलके ये लोग भी नारे लगाना शुरू हो गए। तो देखें, इसको तो मैं सिर्फ और सिर्फ मजहबी जुनूनियत ही कहूँगा, क्योंकि इसमें कोई और इस पे वर्ड सूट नहीं करता। तो देखें, जहाँ तक मुझे समझ आई है इनकी सोच क्या है। इनकी सोच ये है कि ये लोग जहाँ भी जाएं, जिस मुल्क में भी जाएं, ये अपना कल्चर फैलाएंगे, अपने तरीके से रहेंगे, चाहे उस मुल्क का कोई भी कानून हो, चाहे उस मुल्क का कोई भी कल्चर हो, चाहे उस मुल्क के कोई भी रूल्स हों, इन्होंने अपने तरीके से रहना है, इन्होंने उनके कानून तोड़ने हैं। और जब वो लोग इनको अपना कानून समझाएं तो ये लोग रोना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ तो बड़ा बुरा सलूक हो गया। और फिर ये लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है और इस्लामोफोबिया हो गया है। और खुद नहीं देखते कि पाकिस्तान में ये लोग क्रिश्चियंस के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं, हिंदूज के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं, बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ ये कितनी को ज्यादती कर रहे हैं। अब एक और खबर भी सुन लें। घोटकी सिंध में एक प्रोफेसर है जिनका नाम प्रोफेसर नौतन लाल है। उनका अपना स्कूल है और वो स्कूल में पढ़ाते भी हैं और उस स्कूल में 7th क्लास में पढ़ने वाला एक मुसलमान स्टूडेंट, उसने प्रोफेसर पे इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई प्रोफेसर ने तो तौहीन रसालत की है और उसके बाद प्रोफेसर नौतन लाल को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद से प्रोफेसर नौतन लाल जेल में ही थे। लेकिन देखिए, अभी पिछले महीने ही अदालत ने हिंदू प्रोफेसर नौतन लाल को
توہین رسالت کیس کی وجہ سے 25 سال سزا اور اس کے ساتھ ہی جرمانہ بھی کر دیا۔ تو دیکھیں یہ جو جج ہیں یہ بھی آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتے ہیں، یہ جج بن کے نہیں بلکہ مذہبی جنونی بن کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پاسٹر ظفر صاحب کو بھی 25 سال سزا ہوئی تھی، اور اس سزا کے سلسلے میں اس سزا کی جب اپیل کروانے کے لیے پاسٹر ظفر ہائی کورٹ میں گئے اور وہاں پہ اپیل کی، تو اپیل کی ہیئرنگ کے دوران ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ 25 سال کی سزا تو بہت کم ہے، پاسٹر ظفر کو تو اس سے بھی زیادہ سزا ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے وہ کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ میں آیا، اور اس کے بعد ٹرائل کورٹ نے پاسٹر ظفر کی سزا کو 25 سال سے چینج کر کے سزائے موت بنا دیا۔ اور اسی وجہ سے اب ہندو پروفیسر نوتن لال یہ اب اس سوچ میں ہیں کہ وہ اس 25 سال کی قید کی اپیل ہائی کورٹ میں کریں یا نہ کریں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ ہائی کورٹ میں کوئی جنونی بیٹھا ہوگا جو ان کی 25 سال کی قید کو سزائے موت کی قید میں تبدیل کر دے گا۔ تو دیکھیں یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کا ایک ایک ڈپارٹمنٹ مذہبی جنونی بنتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں دعوے تو عمران خان نے بڑے کیے تھے کہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، لیکن عمران خان کے ٹینیور میں ہی اتنے سارے توہین رسالت کے کیسز ہو گئے ہیں، تو اسی لیے عمران خان سے تو اب کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور دیکھیں ایک اور چیز ہے جس سے میں کافی حیران ہوں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، اور اسپیشلی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، ان کے جو وزیر وغیرہ ہیں، وہ ہر وقت یہی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ کتنا برا سلوک ہو رہا ہے۔ پاکستان میں یہ فوراً کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان تو کرسچنز کے لیے اور باقی ریلیجس مائنورٹیز کے لیے جنت ہے، اور سارا پروپیگنڈا جو ہے ان کا یورپ اور امریکہ پہ آگے چلتا ہے۔ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ تو اسلاموفوبیا ہے، وہاں پہ تو یہ پرابلم ہے، وہاں پہ تو وہ پرابلم ہے۔ اگر اتنا کوئی اسلاموفوبیا ہوتا نا تو لنڈن کا میئر مسلمان نہ ہوتا۔ اور اس کے علاوہ مسلمان اور بھی وہاں پہ یورپ میں اور امریکہ میں بہت بڑے بڑے گورنمنٹ کے عہدوں پہ ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں، وہاں پہ بہت ہائی پوزیشنز پہ ہیں، اور ان کے بارے میں پاکستان میں بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ یورپ میں جا کے یا امریکہ میں جا کے یہ مسلمان شخص کتنا آگے پہنچ گیا۔ لیکن پاکستان میں یہ لوگ کسی کرسچن کو آگے نہیں جان دیتے۔ دیکھیں جو پاکستان سے مسلمان یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں یہ تو وہاں کے ہوتے بھی نہیں ہیں، یہ تو وہاں پہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے، اور بعد میں وہاں پہ جا کے بعد میں نیشنلٹی لے کے اتنے سارے رائٹس لے لیتے ہیں، اتنے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو کرسچنز ہیں وہ یہیں پہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، پاکستان ہی ان کی سرزمین ہے، لیکن یہیں پہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، یہیں پہ ان کو یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ تم لوگ یہاں کے ہو ہی نہیں، تم لوگ تو کہیں اور سے آئے ہو، تم لوگ کسی اور ملک کے ہو۔ تو دیکھیں پاکستان میں آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے، آرمی کا ڈرامہ ہے، اس کا نام ہے صنف اہن، آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا۔ اس میں ڈرامے میں کچھ لڑکیاں ہیں جو فیمیل کیڈٹس ہیں جو کہ ادھر جاتی ہیں فوج میں ٹریننگ کے لیے۔ تو دیکھیں ان فیمیل کیڈٹس میں ایک کرسچن بھی ہے، اور ایک سری لنکا سے فیمیل کیڈٹ آئی ہے جو کہ یا تو ہندو ہے یا تو بدھسٹ ہے۔ تو دیکھیں اس ڈرامے میں ٹریننگ کے دوران جب وہ لوگ بھاگ رہی ہوتی ہیں، جب وہ لوگ جاگنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو ساری لڑکیاں اللہ کہتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی ان کا اسلامی نعرہ ہے جو یہ لگاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ان لڑکیوں میں ایک کرسچن لڑکی بھی ہے اور ایک ہندو لڑکی بھی ہے، تو ان کے بارے میں تو یہ لوگ نہیں سوچتے، ان کو تو یہ زبردستی اپنے اسلامی نعرے لگواتے ہیں۔ تو مطلب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو چلو ڈرامہ ہے، لیکن ریئل لائف میں بھی جب کوئی بھی کرسچن یا ہندو یا کسی بھی ریلیجس مائنورٹی کا کوئی بھی شخص جب وہ فوج میں جاتا ہے یا جاتی ہے تو ان کو زبردستی ادھر اسلامی نعرے ان سے لگوائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں پاکستان میں تو یہ لوگ اپنا کلچر اور اپنا مذہب زبردستی ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، لیکن جب یہ لوگ امریکہ یا یورپ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے نہ ہی یہ لوگ ان کے جھنڈے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، نہ ہی یہ لوگ ان کے کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ ان کے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے ادھر بہت سارے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کو صلیب سے نفرت ہے، اور صلیب کو دیکھ کے وہ لوگ آفینڈ ہوتے ہیں، اور یورپ کی کسی بھی گورنمنٹ بلڈنگ پہ اگر صلیب لگی ہو تو ان کو بڑی جلدی مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ لوگ فوراً کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو بہت برا لگتا ہے کہ یہاں پہ صلیب کیوں لگی ہوئی ہے۔ لیکن اپنے ملک میں انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو وہی پارلیمنٹ ہے پاکستان کی جہاں پہ ہندو بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ کرسچنز بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ باقی مذاہب کے ممبرز بھی ہوتے ہیں۔
تو کیا پھر وہ افینڈ نہیں ہوتے؟ تو دیکھیں غیر مسلم پارلیمنٹیرین میں سے کوئی کہہ دے کہ یہ تو کلمہ لکھا ہوا ہے، اس سے کوئی مجھے مسئلہ ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس بندے کو یا اس عورت کو فوراً سے یہ لوگ توہین رسالت اس پہ لگا دیں گے اور اس کو فوراً اندر کر دیں گے، یہی ہوگا۔ اور پھر انجام وہی ہوتا ہے کہ یا تو سزائے موت ہو جاتی ہے یا تو عمر قید ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں دوسری طرف یہ لوگ جب امریکہ یا یورپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کرسچن کلچر سے مسئلہ ہوتا ہے، اور جب انڈیا میں ہوتے ہیں یہ لوگ تو ان کو وہاں پہ ہندو کلچر سے مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب باقیوں کے کلچر کو یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، باقیوں کے مذہب کو یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن پاکستان میں اپنا کلچر، اپنا مذہب یہ ہم کرسچنز پہ اور ہندوز پہ زبردستی مسلط کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ لوگ تو اپنا کلچر اور اپنا مذہب پوری دنیا پہ بھی مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی کوشش تو بڑی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا، کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک کی اپنی روایات ہیں، اپنے کلچر ہیں اور ان کے اپنے مذہب ہیں۔ تو اس لیے یہ بھول ہے ان کی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا یہ لوگ کر سکتے ہیں، ایسا یہ لوگ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں نے پہلے ہی بتایا تھا مذہبی جنونیت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ لوگ دوسروں کے بارے میں بڑی جلدی بات کرنے آ جاتے ہیں کہ اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے، اس ملک میں ویسا ہو رہا ہے، اور اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں جب کرسچنز کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو یہ لوگ ایسی خبروں کو فوراً چھپا لیتے ہیں، ساتھ ہی یہ لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں تو بھائی کرسچنز بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، اور باقی ریلیجس مائنورٹیز بھی۔ تو دیکھیں یہی سب واقعات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، اور آپ سب لوگ دعا کیجئے کہ پاکستان میں جو مذہبی جنونیت بڑھتی جا رہی ہے وہ ختم ہو۔ اور دیکھیں آپ میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔